السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ڈاکٹر پی سی بی۔ دوست جو بلندیاں چاہتا ہے اسے چاہیے کہ راتوں کا سکھ چین ترک کر دے، مگر یاد رکھیں بلند پرواز کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص بغیر محنت و مشقت کے بلندیوں کو چونا چاہتا ہے وہ اپنی عمر کو ایک ناممکن کام کے لیے ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر بندہ اپنے ارادے کے مطابق ہی بڑے سے بڑے امور تک پہنچتا ہے، اور جو جس قدر ہمت والا ہوتا ہے وہ اسی قدر بلند مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے اور کم ہمت افراد کو چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں، مگر باہمت افراد کی نظر میں بڑے سے بڑا کام بھی کچھ وقت نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو آج ہم حبر الامہ یعنی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم کے لقب سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مشیر خاص بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ہر بات میں جلیل القدر صحابہ کے ساتھ آپ سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کیا گھر بیٹھے ملا؟ نہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ نے ایک انصاری سے کہا کہ چلو ہم اصحاب رسول سے علم حاصل کریں، کیونکہ ابھی تو وہ بہت ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو علم کہیں ختم نہ ہو جائے، ہم اصحاب رسول سے حدیثیں سیکھتے ہیں۔ وہ انصاری کہنے لگا بھلا میں علم کیوں سیکھوں گا؟ لوگوں کو اتنے اصحاب کی موجودگی میں بھلا میری ضرورت کیوں پڑے گی؟ آپ اکیلے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، اکیلے علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ جب بھی آپ کو پتہ چلتا فلاں صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے، ان کے گھر دوڑے چلے جاتے۔ اگر وہ صحابی آرام کر رہے ہوتے تو اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑے رہتے۔ بات چلتی تو آپ کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا۔ جب وہ صحابی بار تشریف لاتے تو متاثر ہو کر آپ کو کہتا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ کس لیے تشریف لائے؟ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ کہتے نہیں، بلکہ میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں، میں آپ سے حدیث دریافت کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہی انصاری جو کہتا تھا کہ میں علم حاصل کیوں کروں، لوگوں کو میری ضرورت کیوں پڑے گی، جب دیکھتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی لوگوں کو کتنی ضرورت ہے تو حسرت سے کہتا، اے ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ یعنی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہونے کے مرتبے پر کیسے فیض ہوئے؟ بلا شبہ انہوں نے کچھ پانے کے لیے اپنے حسب کی پرواہ کی نہ نسب کی، اور جب بھی کچھ سیکھنے کی حاجت ہوتی تو سکھانے والے کے در پر حاضر ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کنواں کبھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ پیاسے کو ہی اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ آپ کی پیاس علم تھا، سیکھنے کا جذبہ تھا، اس لیے آپ نے سیکھنے کی جذبے کی پیاس بجھانے کے لیے، علم کی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، اصحاب رسول کے گھر جا جا کر ان سے علم حاصل کیا، اور آج مسلمانوں کے بہت بڑے عالم کے لقب سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کے اندر سیکھنے کا جذبہ کس طرح تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے درج ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے انہیں دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑا تو انہوں کو اس سے بھی کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، جبکہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک سننے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا طویل سفر کیا، اور پھر وہ حدیث سنتے ہی وہاں ایک لمحہ ٹھہرے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے۔ وہ نفوس قدسیہ اس گھٹن دور میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے جب سفر اونٹ گھوڑے پر یا پیدل کیا جاتا تھا، اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ کچھ سیکھنے کی خاطر راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو وہ برداشت کر لیتے تھے۔ اگر آج کے دور میں جب سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے اور مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، پھر بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آج تو سفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہر گھر میں موجود ہے، ہر آدمی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، تو لیکن نہیں ہے تو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، علم کی پیاس نہیں ہے، سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اس لیے اگر تو نے بھی مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے تو اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا کر،
سیکھنے کا شوق پیدا کر، کچھ کر جانے کا شوق پیدا کر، تاکہ تو دنیا سے چلا بھی جائے تو تیرا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔